ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم آپ کو ہفتہ وار لائیو ٹیلی کاسٹ اور ٹرانسمیشن سے آپ کو کچھ بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور کیپٹل کلینک کی یہ بھی ایک خصوصی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہی مہلک امراض ان کے ہم ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی کسی مہلک مرض کی تشخیص بھی کروائیں کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال جا کے، اور اس کا علاج کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کا علاج کرائیں گے، تشخیص کرائیں گے، تو اس سے مکمل صحت یابی بھی ہوگی اور معاشی طور پہ بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ بھی آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں، کیونکہ عطائیت ایک ایسا گناؤنا جرم ہے جو کہ آپ کی بیماری کو صحت یابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو آج ہم ناظرین اپنے سابقہ پروگراموں کے مطابق اسی کنٹینیوٹی میں ہم کرونا وائرس کی بیماریوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ان شہداء میں جو کہ تقریباً پورے پاکستان میں اب تک 80 کے قریب ہمارے وہ ڈاکٹر فرنٹ لائن ورکرز جو کہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے، اور انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ کووڈ-19 سے آیا ہوا مریض کیا وہ وائرس بھی کیری کر رہا ہے کہ نہیں، اور ان کو خود کووڈ-19 کا نمونیا ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان میں حال ہی میں ہمارے ایک بڑے ہی سینئر کولیگ اور دوست پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا جو کہ ملتان میں وائس چانسلر تھے، وہ بھی کووڈ-19 سے فائٹ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پھر ہمارے سندھ کے ایک بڑے مشہور آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر یونس سومرو جو کہ کووڈ-19 کا شکار ہوئے اور 15 دن تک اس بیماری سے فائٹ کرتے رہے، اور وہ بھی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے اپنے ان ساتھیوں کو کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، اور میں میرے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے معزز مہمانان ان کی طرف سے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے اور ان سے اپنے ان دو سینئر کولیگز اور سینئر ڈاکٹرز کے بارے میں ان کی بایوگرافی پوچھوں گا آپ کے لیے۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام گیری میں کوئی پرواہ نہیں کی اور فرنٹ لائن ڈاکٹروں کی حیثیت سے اپنے ان آئے ہوئے مریضوں کا علاج کرتے رہے ہوئے جن کا نہیں پتہ تھا کہ وہ کرونا وائرس کے کیریئر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میں آج اسٹوڈیو میں نے دعوت دی ہے، میرے ساتھ ایک بہت ہمارے پروفیشن کے آئیکن، بین الاقوامی اور قومی شہرت یافتہ ایجوکیشنسٹ ہیں، سرجن ہیں،
پروفیسر خالد مسعود گوندل جو کہ وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. ان کی بڑی گراں خدمات ہیں ہمارے اس پروفیشن میں, میڈیکل ایجوکیشن میں. وائس پریزیڈنٹ بھی رہے کالج آف فزیشین سرجن کے, اور ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ میڈیکل اور طب کے میدان میں تمام ممالک سے آگے نکل جائے. تو خالد مسعود گوندل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا بھی وائس چانسلر تھے, اور کئی مواقع ایسے ہیں جن میں آپ کے ساتھ وہ بڑی معاونت کے ساتھ انہوں نے کام کیا. آپ کیا مختصراً ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر ہم اپنے دوسرے مہمان ڈاکٹر جاوید حیات خان جو کہ پلمونالوجسٹ ہیں اور کرونا ایڈوائزری گروپ کے سینئر ممبر بھی ہیں, ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے ہم نے مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. خالد مسعود گوندل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. بہت شکریہ پروفیسر صداقت صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. میرے بہترین دوست, میرے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے ساتھی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا جو آج ہم میں نہیں ہیں, ان کے بارے میں ان کی یادوں کو یاد کرنے کا آپ نے موقع دیا. پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کا ایڈمیشن نشتر میڈیکل کالج میں ہوا 1978 میں, اور 1984 کے بیسٹ گریجویٹ 17 میڈل کے ساتھ. ان کا بچپن, ان کی جوانی, ان کا لڑکپن نشتر میں گزرا, اور ان کے والد محترم اس وقت کے بہترین فزیشین اور کارڈیالوجسٹ پروفیسر محمد کمال, اور پھر آپ نے اور میں نے دونوں نے کام کیا ہے پروفیسر شبیر احمد کے ساتھ. وہ ان کے چچا تھے جن کی بیٹی اس وقت ہماری ہیڈ آف میڈیسن ہے پروفیسر بلقیس. اور میں نے ان کو ایک بہترین دوست, استاد, ٹرینر, انوویٹو سرجن, لیپروسکوپک سرجری انہوں نے انٹروڈیوس کی ساؤتھ پنجاب میں, بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایک متمول گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود ہمبل اینڈ ڈاؤن ٹو دا ارتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین انسانیت کی جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی. اور ان کے ساتھ میرے اسفار ہوئے. وی ہیو بین ٹو دا بنگلہ دیش, وی ہیو بین ٹو دا ڈیولپڈ, ہم اکٹھے ایگزامنر رہے. کسی کا سفر میں پتہ چلتا ہے, یہ سفر کے بہترین ساتھی. اور آگے آپ نے مجھے موقع دیا تو میں ان کی خدمات کا تذکرہ کروں گا سوسائٹی آف سرجن کے بارے میں, کالج آف فزیشین سرجن کے لیے, نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے, اور پاکستان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. یہ آگے سلسلہ چلتا ہے تو میں ان باتوں میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. بہت بہت خالد مسعود گوندل صاحب کے ساتھ بین الاقوامی طور پر بھی یہ اکثر انہوں نے کانفرنسز میں بھی شرکت کی, اور ایگزام لینے کے سلسلے میں بھی پاکستان میں تمام شہروں میں اور پاکستان سے باہر بھی جاتے رہے. آپ نے پروفیسر میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید حیات خان, آپ ایک پلمونالوجسٹ ہیں. آپ کا کافی عرصہ جو ہے وہ برطانیہ میں اور سعودی عرب میں خدمات انجام دیتے ہوئے گزرا. وہاں آپ ایک بڑے مشہور اسپتال برامپٹن ہاسپٹل میں پلمونالوجسٹ رہے, اور اب آپ بڑے مفید مشورے دے رہے ہیں, اور کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ میں آپ بڑے سینئر ممبر ہیں. تو میں آپ سے صرف ایک معمولی سی چیز پوچھوں گا, سائنٹیفک انالیسس اگر میں کروں, میں نے جو اپنے ریسورسز سے پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی جو زندگی کے آخری دن تھے اس کے بارے میں جب پتہ کرایا تو ایک ایکمو مشین بھیجی گئی تھی, اور بڑا شور مچا تھا کہ یہ مشین بڑی اہم مشین ہے, لائف سیونگ مشین ہے. اور پھر اس مشین کو اب میری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ کچھ ہماری افسر شاہی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس کو یہ مشینیں خریدی جائیں, جو کہ بہت مہنگی ہیں اور ان کا خرچہ بھی روز کا بہت زیادہ ہوتا ہے کسی مریض پہ. کیا یہ ہماری عوام اور ہمارے ٹیکس منی سے ایسی مشینیں خرید لینا؟ لیکن ایک زندہ مثال ہے پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا جن کو یہ مشین استعمال کی گئی اور وہ ان کے پھیپھڑوں سے خون کا بہاؤ روکا نہ گیا. کیا آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. آپ نے ایک مشکل سا سوال کر دیا ہے, اس لیے کہ ہمارے ابھی بیسک جو انٹینسیو کیئر یونٹس ہیں وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو پائے. ہمارے ہاں جو بیسک وینٹیلیٹری ایبیلٹیز کیپیسٹیز ہیں وہ بھی پوری طرح سے ہو نہیں پائی. تو یہ ایکمو ہے کیا؟ یہ ایکسٹرا کارپوریل میمبرینس آکسیجنیشن ہے. اسے سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لنگس کا ڈائلیسس مشین ہے.
کہ اس میں بلڈ کو نکالتے ہیں، وہ باہر اس کے جو ہے نا اس کو آکسیجنیٹ کرتے ہیں، ایک بلینڈر میں ڈال کے آکسیجن اس کے اندر ڈالتے ہیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ریموو کرتے ہیں اور واپس باڈی میں وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک لائف سیونگ اسے نہیں کہہ سکتے، اس کو گھروں سے نکلنا ہوگا، اور ہم اگر ایس او پی فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ایک سرج اور کووڈ-19 پیشنٹس کی اسپتالوں کی طرف رخ کرے. ڈاکٹر جاوید حیات خان، میں دوبارہ مصطفیٰ کمال پاشا کے وہ آخری ایام کی طرف لے کے آتا ہوں آپ کو کہ ایکمو مشین پہ کیا بہت ضروری کسی مریض کو ڈالنا پڑ جاتا ہے یا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ جی، ایکمو کا ایک رول ہے، اس کا ڈیفینیٹلی رول ہے کہ اگر آپ جو کنونشنل میکینیکل وینٹیلیشن سے آپ کسی پیشنٹ کو اس کو آکسیجن نہیں پہنچا سکتے یا اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو نہیں کر سکتے یا اس کا جو ایسیڈوسس ہے اس کو آپ کم نہیں کر سکتے یا کسی کا جو ہارٹ فنکشن ہے وہ بھی کسی حد تک کمپرومائزڈ ہے، پیشنٹ از ان شاک، تو اس دوران ایکمو کا ایک ڈیفینیٹ ایک رول ہے. اس کو لائف سسٹیننگ ایک ڈیوائس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی اس کا رول ایک موجود ہے. لیکن اس کے لیے بڑا ہمیں ایکسپرٹ ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کسی ایسے اسپیشلسٹ کی نگرانی میں وہ مشین کسی مریض پہ لگائی جائے جو کہ وہاں پہ مشین کے ساتھ 24 آورس کھڑا رہے اور اس کو مینیپولیٹ کرتا رہے. پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا جو میری ریسورسز نے جو ہمارے نمائندے ملتان کے ہیں انہوں نے پتہ کیا کہ ان کو پھیپھڑوں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی، ان کا پھیپھڑا بھی بسٹ کر گیا تھا اور ان کی سانس کی نالی جس کو ٹریکیا کہتے ہیں وہاں سے بلیڈنگ شروع ہوئی اور پھر ان کے چھاتی میں آپریشن کر کے ایک ٹیوب بھی ڈالی گئی تھی، لیکن آخری چند لمحوں میں ان کے خون کا بہاؤ روکا نہیں گیا. کیا یہ اس مشین کی کمپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری افسر شاہی کو پتہ لگ جانی چاہیے؟ میں اس لیے بار بار آپ کو ایکمو کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی، آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جسے پرفیوشنسٹ کہتے ہیں، جو سرکولیشن کو بڑے وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ٹیکنیشین ہے بیسیکلی، ڈاکٹرز یہ نہیں ہوتے، یہ وہ جو اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. تو چونکہ یہ خون کا بہاؤ اس میں شامل ہوتا ہے اس لیے خون کو پتلا رکھا جاتا ہے، جس کے لیے وہ دوائیں دی جاتی ہیں جو خون کو پتلا کریں. تو اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ آرٹیفیشلی آپ ایک سرکولیشن دے رہے ہیں تو کبھی کبھار وہ خون کی سپلائی برین کو کم ہو جاتی ہے تو وہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کڈنی کو کم ہو جاتی ہے تو وہاں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑا اسپیشلائزڈ ٹیم ہے، ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے لیے کام کرتی ہے. یہ بہت آسان ہے کہ آپ کسی کو ایکمو مشین پہ ڈال دیں، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کیسے اتارتے ہیں. بلیڈنگ جو ہے نا ایک اس کی کمپلیکیشن ہے ایکمو کی کہ جو آپ اینٹی کوگولیشن دے رہے ہیں اس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اور یہ انفیکشن بھی ایک جس کو ہم سپر انفیکشن کہیں گے کہ کرونا وائرس کا تو حملہ ہوا ہی ہے، لیکن کچھ جراثیم بھی جسم میں گھس جاتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد میں پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی وہ ویڈیو کلپس دکھاؤں گا جو کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دیر لوگوں کو انسٹرکشن دینے کے لیے اسپیشلی وائرل کی، اور پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ پروفیسر خالد مسعود گوندل سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے سے پہلے ہم ایکمو مشین کے بارے میں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ ڈاکٹر جاوید حیات خان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ مشین انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، آکسیجن تو ضرور دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک تربیت یافتہ اسپیشلسٹ اور ٹیکنیشین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو خالد مسعود گوندل صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا جو کہ وائس چانسلر تھے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے، انہوں نے وفات سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپس وائرل کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم کرونا وائرس یا کووڈ-19 کی انفیکشن سے بچ سکتے ہیں عوام کے لیے، اور وہ خود جو ہیں یہ ایک ویڈیو کلپ وائرل کر کے موت کی آغوش میں چلے گئے اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں. لیکن عملی طور پر ہم ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اپنے خاندان و بھی بچوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. میرا نام مصطفیٰ کمال پاشا ہے، میں ایک سرجن اور وائس چانسلر ہوں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا. میں
روزانہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے دفاتر میں آتے ہیں، ہاسپٹلز میں آتے ہیں، تو ہم صاف ستھرے کپڑوں میں آتے ہیں، ان کپڑوں پہ کوئی جراثیم نہیں ہوتے، لیکن پورا دن جب کام کر کے ہم واپس جاتے ہیں تو یہ جو کپڑے ہیں یہ جراثیم سے آلودہ ہوتے ہیں، اور ہم انہی کپڑوں کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھے بغیر کہ ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، اس کو ہم ایکسپوز کر دیتے ہیں ان جراثیم سے۔ میں کچھ عملی اقدامات، کچھ تجاویز ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو جب صبح آئیں اپنے دفاتر میں، اپنے وارڈز میں یا تھیٹرز میں، تو فوری طور پہ جو اپنے گھریلو کپڑے ہیں ان کو اتار دینا چاہیے، ان کو سیف جگہ پہ رکھ دینا چاہیے، اور ورکنگ پلیس لباس کو پہن لینا چاہیے۔ پورا دن جب آپ کام کر کے گھر جائیں تو گھر جانے سے پہلے ورکنگ سپیس جو آپ کا لباس ہے اس کو، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، منہ ہاتھ کو اچھی طرح دھو کے پھر اپنے وہ کپڑے زیب تن کریں جو آپ کے اصلی کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں میں آپ گھر جائیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے بچے محفوظ ہوں گے، آپ کا خاندان محفوظ ہوگا۔ میرا پیغام ہے اپنے خاندان کو بچائیں اور ورک پلیس لباس کو تبدیل کر کے گھر جائیں۔ شکریہ۔ خالد صاحب، یہ ایک انتہائی عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے کہ ایک ہمارا ساتھی جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور لوگوں کو ہدایت کرتے کرتے خود موت کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ بحیثیت وائس چانسلر یونیورسٹی، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی شروع کیے ہیں کالج آف فزیشین سرجن میں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی گائیڈ لائن سے ایک ایسی مستند گائیڈ لائن آپ کو عوام کو دینی چاہیے تھیں، یا اب دیں گے یا دے چکے ہیں، کہ کووڈ-19 میں بہت سارے لوگوں نے ایک گھناؤنا کاروبار بھی کیا۔ ایکٹراما کا انجیکشن جو تھا اس کو 5-5 لاکھ میں بیچنا شروع کر دیا تھا، جو کہ بعد میں جس کا پتہ لگا کہ اس کی بحیثیت ایک دوائی، یہ کوئی بہت ضروری دوائی نہیں ہے کہ ہم ہر کووڈ-19 کے مریض کو لگاتے جائیں اور وہ صحت یاب ہوتا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گائیڈ لائن ہے، تو میں نے عرض کیا جب پہلا پیشنٹ آیا تھا 26 فیبروری کو، اس کے بعد گائیڈ لائن جو پرائمری اور سیکنڈری ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایشو کی، وہ کتاب اس میں تمام ڈیٹیلز دیے۔ پھر کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی جس کے سینئر ممبر جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی ریگولر میٹنگ رہی اور ریگولر گائیڈ لائن دیتے رہے، اینڈ آئی بین تھرو دوز گائیڈ لائن۔ لیکن تھوڑا سا میرا اپنا یہ خیال ہے، یا تو گائیڈ لائن ہم عوام تک پہنچا نہیں سکے، یا عوام نے ان کو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے اور اس کو اس پہ اس انداز میں وہ اثر نہیں ہو سکا۔ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ماسک پہننا، ہینڈ سینیٹائزیشن، فزیکل ڈسٹینس، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک طرف سے میسج گیا۔ ایون پرائم منسٹر صاحب نے ماسک پریکٹیکلی پہن کے یہ میسج دیا، اور میں نے بھی یہ ماسک رکھا ہوا ہے، اس کا ہم فزیکل ڈسٹینس پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن آئی فیل ویری سوری ٹو سی کہ آپ روڈ پہ جائیں، آپ دکانوں میں جائیں، آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو لوگوں کا رش ملے گا اور ماسک نہیں پہنا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منیمم چیزیں پاشا صاحب نے ایک عملی تصویر دکھائی، اس پہ ہماری عوام ایز اے من حیث القوم کیسے عمل کرتی ہے۔ ہینڈ سینیٹائزیشن، ماسک کا استعمال، پبلک پلیس پہ نہ جانا، اسینشیلٹی ہو تو پھر بازار میں جانا۔ اگر ہم اس رسپانسیبل طریقے سے اس کا مظاہرہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارا آنے والے وقت ہمارے لیے اچھے ہوں گے۔ اور جیسے پاشا صاحب نے کہا، میں خود بھی ظاہر ہے ایک اللہ نے وقت مقرر رکھا ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا، لیکن میں جب گھر جاتا ہوں، آئی ہیو گاٹ اے سیپریٹ روم، وہاں جا کے شاور لے کے کپڑے چینج کر کے اس کے بعد میں اپنے بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، اور ایک سیپریٹ کمرے میں ہی رہ رہا ہوں جب تک کہ یہ کوارنٹائن کا سلسلہ ہے اور ہاسپٹل میں پیشنٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور ان کا ایک سالڈ ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ نے کہا کہ ہماری عوام میں ڈینائل جو ہے یہ ایک بڑا ہی سیریس قسم کا نظریہ ہے جو کہ نہیں عمل کرتے اور یقین نہیں کرتے۔ ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں، اور اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں۔ اور یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ ایک بڑے بیزی اسپتال میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں پروفیسر اسد اسلم، میری اطلاع کے مطابق انہیں بھی کووڈ-19 کا شکار ہوئے، لیکن اب وہ ٹیسٹ ان کا نیگیٹو ہو گیا، اب وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ جاوید صاحب، یہ ادویات جو ہیں بڑی لاکھوں میں بکیں،
جس پہ بڑا شور مچایا تھا کہ ٹوسیلوزیومیب جو ہے اور ریمڈیسیویر جو ہے ایکٹرما کے انجیکشن آئے، روش کمپنی نے فوراً جو ہے امپورٹ کر لیے تھے میرا خیال ہزاروں کی تعداد میں، اور لوگوں نے اس کو ایک منافع خوری شروع کر دی تھی اس میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بہت ہی لائف سیونگ دوائی ثابت ہوئی ہے؟ جی، گوندل صاحب نے بڑا صحیح بات کی، صحیح فرمایا کہ شاید ہماری گائیڈ لائنس تو بنا دی گئی تھیں، SOP بھی بنا دیے گئے تھے، شاید ہم ان کو عوام تک نہیں پہنچا سکے، مگر اس میں سب سے زیادہ بڑا قصور جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے. کچھ ڈاکٹرز نے سبھی ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، کچھ معالج جو تھے انہوں نے اس طرح سے اس کو پورٹری کیا، اور اس میں میڈیا کا بھی رول زیادہ آ جاتا ہے کہ جیسے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے. اور یہ اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی کہ لوگ مارے پھر رہے تھے ہر چیز دے کے ہمیں کس طرح سے یہ انجیکشن مل جائے تاکہ ان کے جو پیارے ہیں، ان کے جو ڈیئر وانس ہیں، نیئر وانس، ان کی جان بچ سکے. اس ہائپ میں CH نے ایک بڑی واضح پالیسی بنائی جو کہ ایویڈنس بیس تھی، جو سائنٹیفک نالج کی بیس تھی، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ مفید دوا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ ہے، مگر اس کے لیے کوئی کنڈیشن ہے جن میں یہ کام کر سکتی ہے. تو وہ بنا کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کی. کمپنی کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی کسی بھی فارماسسٹ کو وہ نہیں بیچ سکتے، وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کو وہ نہیں بیچ سکتے، بلکہ گورنمنٹ پنجاب ان کو لے گی اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت پڑے گی، اکارڈنگ ٹو ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا تھا. اس میں ایک آپ نے دیکھنے میں آیا کہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں نہ صرف کہ ان کی سپلائی کو ایک اسٹریم لائن کر دیا گیا، بلکہ کہیں بھی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی، بلکہ کل کی اطلاع جو بتائی گئی ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس یہ انجیکشن موجود ہے، کافی وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہیں. ایک چیز میں یہاں آپ سے کہتا چلوں کہ اس میں گورنمنٹ کے سبھی اداروں نے بہت زیادہ رول ادا کیا ہے. ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جو خود پرسنل انٹرسٹ لے کے اور ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھتے رہی ہیں، ہیلتھ سیکریٹری اور دوسرے جو سبھی تھے. تو کل کے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دکھایا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی یہ بہت استعمال ہوئی ہے، اور 70% ان کا جو پازیٹیو رزلٹ ہے، 30% مارٹیلٹی ہے. لیکن ان میں کچھ کیسز ایسے تھے جن میں شاید انہیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک اور چیز آپ کے ساتھ سے میں کہنا چاہتا ہوں عوام کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی، کہ یہ دوا جو ہے نا یہ آپ کے امیونٹی کو کم کرتی ہے، اور اس کے بعد انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. جو بہت سے لوگوں کے جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ سیپسس اور انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو یہ دوا اچھی دوا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. جس طریقے سے اس کی انڈیکیشن ہے اسی میں استعمال کیا جائے تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید یاد خان آپ کا. آپ یاگ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے سینئر ممبر ہیں. پروفیسر خالد مسعود گوندل آپ کا بہت بہت شکریہ. نہایت مصروف ترین وقت سے آپ نے ہمیں وقت دیا. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی بہت ہی ایک بیزی پوسٹ ہے اور بیزی ادارہ ہے. آپ نے اپنے مفید مشورے سے اور پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے بارے میں عوام کو بھی آگاہ کیا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ناظرین آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ضرور مجھے ای میل کیجئے اور ٹاپک آپ نے بتانا ہے، ڈسکشن میں نے کرنی ہے. خدا حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیں.